عربی زبان کو سیکھنے کی ترغیب اور دعوت اور علم کے میدان میں سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا، اس کو بیان کرتے ہیں شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ۔ هناك مسألة متصلة بمنهج السلف الصالح في الدعوة والعلم، وهي العناية باللغة العربية. القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين، فكيف نفقه القرآن؟ نفقه أخباره، نفقه أوامره، نواهيه، حدوده، وعده ووعيده. كيف نفقه ما قص الله علينا فيه؟ كيف تحرك به القلوب؟ إنما هو باللغة العربية. ولذلك كان السلف الصالح إذا دعوا إلى الله في أي من البلاد التي فتحوها بالعلم والقرآن قبل السيف والسنان، فإن أول ما يعلمون الناس اللغة العربية. لذلك انتشرت اللغة العربية وفقه اللغة العربية، حتى كان من أبناء الأمم الأخرى من أصل لنا قواعد اللغة العربية، وذلك لعنايتهم بها واشتداد اهتمامهم بها. ولهذا تجد اليوم الصالحين من أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها يحرصون على تعليم الناس هذه اللغة العربية. لماذا؟ ليس لأنها لغة العرق العربي والجنس العربي، لا، لأنها لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة الفقه عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العناية بتعليم اللغة العربية هذه من سمات السلف الصالح في منهاج دعوتهم. لا يدعون بلغات الأقوام ويتركون الناس لا يفقهون. يقول تعالوا أنتم، يعلمونهم أشياء من الإسلام ويقول ادعوا إليها بلغاتكم ويتركونهم. إنما يعلمونهم باللغة العربية قدر الإمكان، ولا يمكن أن يكون داعية بصيرا في دعوته لا يعلم اللغة العربية۔ شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے منہج سے جڑا ایک مسئلہ ہے دعوت اور علم کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان کا اہتمام کرنا۔ قرآن صاف اور واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا، تو ہم کیسے قرآن کو سمجھیں گے؟ ہم قرآن میں دی ہوئی خبروں کو، اس میں دیے گئے حکم کو، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو، اس کے حدود کو، اس کے وعدے کو، اس کے وعید کو، ہم اس میں بیان کیے گئے قصوں کو سمجھیں گے، اور جو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے اس سے کیسے دلوں میں حرکت پیدا ہوگی؟ یہ تو عربی زبان سے ہوگی۔ اسی لیے جب بھی سلف صالحین نے اللہ کی طرف دعوت دی کسی بھی ملک میں جسے انہوں نے فتح کیا، انہوں نے تلوار اور ہتھیاروں سے پہلے علم اور قرآن سے دعوت دی۔ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو جو سکھایا وہ عربی زبان تھی۔ اسی لیے عربی زبان اور اس کی سمجھ ایسے پھیلی یہاں تک کہ جو دوسرے یعنی غیر عرب قوموں کے تھے، انہوں نے ہمارے لیے عربی زبان کے قواعد کی بنیاد ڈالی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کا خیال رکھا اور سختی سے اس کا اہتمام کیا۔ اس لیے تم پاؤ گے کہ آج بھی نیک اور صالحین اہل علم میں سے تمام دنیا میں، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ لوگوں کو اس عربی زبان کی تعلیم کے لیے حریص اور کوشاں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ عربی نسل اور جنس کی زبان ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اسلام اور قرآن کی زبان ہے، اور یہ فقہ کی زبان ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے۔ اسی لیے عربی زبان کی تعلیم کا اہتمام کرنا یہ سلف صالحین کی دعوت کے طریقے کی پہچان ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی زبان میں دعوت دے کر نہیں چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ نہیں سمجھیں۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ، اور انہیں اسلام کی بعض چیزوں کی تعلیم دے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جاؤ اپنی زبانوں میں دعوت دو، اور انہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ وہ انہیں جہاں تک ممکن ہوتا عربی زبان میں تعلیم دیتے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی داعی بصیرت والا ہو اپنی دعوت میں جو عربی زبان نہیں جانتا ہو۔